بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، اختلاف کرنے کا اور کسی کی بات کو تسلیم کرنے کا حق دونوں جو ہے بندہ اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں اگر ہم لوگ کسی کی بات کو، پازیٹیو بات کو جو ہمیں دل کو لگتی ہے، اگر اس پہ ہم لوگ عمل کرنا شروع کر دیں تو بہت ساری چیزیں ہماری ترتیب پا سکتی ہیں۔ مگر چونکہ آج جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ اگلے بندے کی 100% سچی بات کو بھی غلط کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے، اپنی انرجیاں صرف کرتا رہتا ہے اور اپنے وقت کو ضائع کرتا رہتا ہے۔ مگر حقیقت میں جو سچ ہے وہ سچ ہی ہے نا۔ سچ کہتے ہیں نا، سانچ کو آنچ نہیں، بالکل وہی بات ہے۔ تو یہ کیسر راجہ صاحب نے بڑی زبردست بات کہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات سچی ہے، اس کو ایڈمٹ کریں، سوچیں اور کریں، اور پھر خود سے اس کا انالیسس کر کے تو نتیجہ نکالیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حقائق آخر ہے کیا ہے۔ یہ سنیے ذرا۔ ایک عورت جو گھر میں کام کرتی ہے، کچن میں کام کرتی ہے، تو وہ غلام ہے، اور وہ ریسٹورنٹ کے کچن میں کام کرتی ہے تو وہ آزاد ہے۔ جی ہاں، اللہ اکبر۔ آج عورت کی جو آزادی کو لے کر کے نعرے لگائے جاتے ہیں، ذرا غور کیجئے کہ اس آزادی نے کس خوفناک نتائج کے ساتھ ہماری امت مسلمہ کو برباد کر دیا ہے، کہ جو گھر کی رونق تھی، گھر کی شہزادی تھی، گھر کی رانی تھی، جب سے اس کو آزادی کے نام پر ہر میدان میں پہنچا دیا گیا تو ہوا کیا؟ ذرا آگے سنیے ذرا۔ پلیز ڈونٹ ٹرائی ٹو امپریس می کہ یہ آزادی ہے۔ جو بھی کام کرنا چاہتی ہے وہ کام کرے، لیکن اس کو آزادی کے نام پہ نہ بیچے۔ مزدوری آزادی نہیں ہوا کرتی ہے۔ ایک مزدور سے پوچھے سارا دن جو اینٹیں لگاتا ہے وہ اس کو اپنی آزادی سمجھ رہا ہے؟ کس نے آپ سے کہا ہے کہ کام کرنے کے بعد آپ آزاد ہو جائیں گے؟ کام کرنے کے بعد انسان زیادہ غلام ہوتا ہے۔ جی ہاں ساتھی، بس یہ بات غور کیجئے، اتنی سی بات بھی اگر ہم لوگ اپنے پلے باندھ لیں اور اپنی بہنوں بیٹیوں کو کونسلنگ کریں، اپنے بڑوں کو سمجھائیں کہ عورت کی آزادی یہ نہیں کہ وہ گھر سے نکل کے تو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرے، وہ بیچاری تو ملازم بن جائے گی، غلام بن جائے گی۔ اپنے گھر کے جو ازواجی معاملات ہیں، جو ازواجی اس کی ضروریات ہیں، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، جب وہ ان سے دور ہو جائے گی، انحراف کر رہے گی، تو پھر ہوگا کیا؟ تباہی اور بربادی جو ہے وہ مقدر بنتی چلی جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ ہم لوگ نہ چاہ کر بھی اپنے آپ کو کافروں کی غلامی میں بخوشی دے چکے ہیں۔ مگر دکھ اس بات کا ہے کہ ہم لوگ ابھی تک اس حقیقت کو جان ہی نہیں پائے کہ ہماری منزل کیا تھی اور ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں نا۔ اللہ کریم کا یقین کیجئے فضل عظیم ہے جو ہم کو ایمان جیسی لازوال نعمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا اللہ رب العزت ہمیں شرف بخشا۔ دور حاضر میں یقین کیجئے پوری دنیا کے مسلمان یہود و نصارہ کے ہاتھوں بے دردی کے ساتھ لقمہ اجل بنتے چلے جا رہے ہیں۔ امت مسلمہ ایک جسم کی مانند تھی، آج ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گئی ہے نا۔ مگر ہم لوگ توجہ ہی نہیں کر رہے، اپنی عزتوں کو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے نام پر قربان کرتے جا رہے ہیں، ان کو برباد کرتے جا رہے ہیں، ان کی عزتوں کی بلی دیتے جا رہے ہیں۔ ساتھیوں، آئے دن اخبارات کی شاہ سرخیاں چیخ چیخ کے بتاتی ہیں، ہونے والے اتنے گانوانے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ اب ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں رہا۔ جی ہاں ساتھیوں، اگر ہم اسلام کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ایک ہی حل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے بچوں کو راستہ کریں۔ یقین کیجئے اس وقت جس کی بنیادی ضرورت ہے ہمارے ملک میں وہ ہے اسلامی نظام حکومت، مگر ہم لوگ چونکہ اب اسلام کو پسند ہی نہیں کرتے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بھی ان لوگوں کو مسلط کر دیا ہے جو اسلام سے باغی ہیں، اور اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے کافروں کے بھی غلام ہیں اور ہمیں بھی کافروں کا غلام بنا رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساتھیوں، آپ غور کیجئے، جس طرح تسبیح کے دانوں کی طرح یکجا ہوتی ہے نا، تو اس میں تسبیح کے اندر ایک امام ہوتا ہے، امت مسلمہ کا بھی ایک حاکم ہوتا ہے، اس کے نظام کا جو ہوتا ہے خلیفہ، اس نظام اسلام رحمت کا، تو اس کو شریعت مطہرہ میں خلافت کا نظام کہتے ہیں۔ کافروں کی سازشوں نے آج پوری امت مسلمہ کو یقین کیجئے اپنے الگ الگ ملک بنا کر حکومت کر رہی ہے، جبکہ جمہوری نظام کا نفاذ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ وہاں خلافت راشدہ کا نظام نہیں بلکہ کافروں کا خود ساختہ نظام بنا کر جو ہے نا وہ دے دیا گیا ہے، اور اسی پہ امت مسلمہ آج چل کر کے اپنی زندگیوں کو گزارتی چلی جا رہی ہے۔ یہ تباہی بربادی، ہماری عزتیں آج برباد ہو چکی ہیں۔
ظلمتوں کی وادی میں دل ٹھہر سا گیا ہے، پتھروں پہ چڑھ کر بدن اکڑ سا گیا ہے، مایوس نہ ہو اے دل غربت فراق میں، دیکھ بادل برس برس کر اب تھم سا گیا ہے۔ اجازت دیجیے ساتھیوں، غور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔